सूरह बकरा का रुकून नंबर 32 है। आयत मुबारका 246 है। 246 से लेकर 252 तक जो एक किस्सा बयान किया गया है वो बनी इसराइल के साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा था कि तुमने अमालका कौम के साथ जिहाद करना है। उन्होंने इनकार कर दिया। इसकी सज़ा उनको ये मिली कि वह सहराए सीना में महसूर होकर रह गए थे। इसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यूशा अलैहिस्सलाम की क़यादत में फिर कुछ नेक लोगों ने मिलकर फ़लस्तीन में एक बहुत बड़ा इलाका फ़तह कर लिया था। यूशा अलैहिस्सलाम आखिरी उम्र तक इनकी निगरानी करते रहे। उस वक़्त आपने मुख्तलिफ़ काजी जो है वो मुकर्रर कर दिए थे। तकरीबन 300 साल तक ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहा कि इन बनी इसराइल का कोई बादशाह या हुक्मरान नहीं था, बल्कि ये कबीलों की सूरत में थे। इनके सरदार मुकर्रर थे जिन्हें काजी कहा जाता था। यहाँ तक कि ये दौर काजियों का दौर कहलाया जाता था। लेकिन चूँकि ये कबीलों की सूरत में बटे हुए थे, उनकी एक कोई मरकज़ी हुकूमत नहीं थी, इसलिए आए दिन कोई न कोई बाहर से कुव्वतें आके इनके ऊपर हमला आवर होती रहती थी। यहाँ तक कि फ़लस्तीन में एक बुत परस्त कौम थी, उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया और इन्हें शिकस्त दे दी। और साथ ही वो मुतबरिक संदूक जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम की कुछ यादगारें थीं, तौरात का नुस्खा था, आसमानी ग़ज़ा मन का मर्तबान भी महफूज था, जिसे ये लोग बहुत मुतबरिक समझते थे और अपनी लड़ाइयों में इस संदूक को आगे रखा करते थे। वो कौम इनसे वो संदूक भी लेकर चली गई थी। फिर इन बुतपरस्त कौमों का बनी इसराइल के ऊपर ये जुल्म सितम जारी रहा। तकरीबन मूसा अलैहिस्सलाम के 350 साल के बाद हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम का नाम बयान किया जाता है कि उन्हें नबूवत का मनसब अता हुआ। लिहाजा जुल्म उस दौर में भी मौजूद था, तो बनी इसराइल ने उनसे दरख्वास्त की कि हम पे कोई एक बादशाह मुकर्रर कर दिया जाए। फिर जब उन नबी ने तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाह मुकर्रर किया तो इन्होंने एतराज़ किया कि ये बादशाह कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसकी क्या निशानी होगी कि हम समझें कि तालूत हमारा बादशाह है। तो वो संदूक जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की तमाम तबरुकात मौजूद थीं, वो उस वक्त की अशदूदी कौम के लोग जो थे वो अपने साथ ये संदूक उठा कर लेकर गए थे। अब अल्लाह पाक कुरान पाक में ये फरमाते हैं कि तालूत के बादशाह होने की निशानी ये होगी कि वो संदूक इनके पास आ जाएगा। लिहाजा इसराइली रवायात के मुताबिक अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो संदूक वो कौम अपने मंदिरों में जाके रखती थी। तो जहाँ कहीं भी वो संदूक रखा जाता था वहाँ पे बीमारी आ जाती थी, वबा फैल जाती थी, चूहों की कसरत हो जाती थी। उनके नजूमियों ने कहा कि ये सारी नहुसत इसी बॉक्स की वजह से है। लिहाजा उन्होंने शहर से बाहर लाकर इस बॉक्स को रख दिया। अब यहाँ पे दो बातें बयान की जाती हैं। एक तो ये कि उन्होंने एक बैलगाड़ी में वो संदूक रखा और उस बैलगाड़ी को हंका दिया ताकि ये इस संदूक को कहीं दूर लेकर चले जाएं। तो वो बैल जो है वो खुद ब खुद भागते भागते जो है वो इनके पास आ गए थे, यानी कि तालूत अलैहिस्सलाम के पास आ गया था वो बॉक्स। या फिर ये कहा जाता है कि फरिश्ते बराह रास्त वो संदूक जो है वो इन नबी के पास लेकर आ गए थे। बाहर ये दोनों बातें जो हैं वो बयान की जाती हैं। फिर तालूत अलैहिस्सलाम और जालूत के लश्कर का आमना सामना होता है। जालूत एक बहुत बड़ा कवि हैकल पहलवान होता है। वो बनी इसराइल को कई रोज़ तक चैलेंज देता रहता है कि कोई उससे आके मुकाबले में लड़े। और उस वक़्त दाऊद अलैहिस्सलाम जो कि नौउम्र नौजवान थे, इनके 3 भाई जंग में पहले ही से शरीक थे, तो इनको पीछे रख दिया गया था अपने बूढ़े वालिद के पास कि वो उसकी खिदमत करेंगे। लेकिन एक दिन उनके वालिद ये कहते हैं जाओ जाके जंग के हालात देख कर आओ कि तुम्हारे भाई कैसे हैं। जब वो मैदान जंग में पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि जालूत जो है वो इनको चैलेंज दिया जा रहा है और यहाँ से कोई भी आगे लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उन्हें बड़ी गैरत आती है। वो तालूत अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मुझे इजाज़त दें, मैं इनसे लड़ना चाहता हूँ। पहले तो कुछ इश्कियाहट महसूस होती है कि ये तो छोटे से बच्चे हैं, ये कैसे लड़ेंगे, लेकिन बाहर उनको इजाज़त मिलती है। तो वो एक पत्थर का निशाना लेके उसकी पेशानी के ऊपर मारते हैं, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो तलवार से उसका सर काट देते हैं। इसके बाद फरमाया जाता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम को जो है ऐसी मकबूलियत अता होती है कि वो बनी इसराइल के बादशाह भी बन जाते हैं। उन्हें अल्लाह पाक की तरफ से नबूवत भी मिल जाती है। लिहाजा ये पहली मर्तबा होता है कि नबूवत और बादशाहत एक जगह इकट्ठी हो जाती है। लिहाजा ये सारे वाक़े का एक ख़ुलासा था। फिर आयात में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और इस्लाही नुकात बयान किए जाते हैं। सबसे पहले हम आयत मुबारका में देखते हैं कि मलाउ का लफ्ज़ आता है और मला यमलाउ का मतलब होता है भरना, और ये सरदारों के लिए लफ्ज़ बोला जाता है। और सरदारों को मला क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो फ़ख्र और गुरूर से भरे हुए होते हैं, ये एक वजह बयान की जाती है। और दूसरा इसका माना यूँ बयान किया जाता है कि जैसे सरदारों के जिरगे हुआ करते थे, बादशाहों के दरबार हुआ करते थे और वो भरे हुए होते थे लोगों के साथ। यूँ समझे कि आज के दौर की जो पार्लियामेंट होती है वहाँ पे सीट्स जो हैं वो रखी हुई होती हैं और हर सीट बुक होती है कि यहाँ पे इस शख्स ने बैठना है और फ़लाँ मुल्क के इस मेंबर या सफ़ीर ने यहाँ पे बैठना है। लिहाजा वहाँ पे कोई दूसरा शख्स जाके नहीं बैठ सकता है। तो गोया कि उनके हाल भी क्या होते हैं, फुल होते हैं। पहले ज़माने की शक्ल कुछ और थी, आज के जदीद दौर की शक्ल जो है वो कुछ और है। क्योंकि सरदार होने
کے لیے عربی زبان میں ائمہ اور امام اور بہت سارے دوسرے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ملاؤ کو اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا بڑا انفلوئنس تھا اور جن کے اندر ایک قسم کا تکبر اور غرور بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو فرعون کے درباری تھے ان کے لیے بھی لفظ ملاؤ استعمال کیا گیا کہ وہ محض سردار نہیں تھے، وہ بڑے اثر و رسوخ والے سردار تھے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کو من بعد موسیٰ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ نبیوں کے جاننے کے بعد امت کیسے اختلافات کا شکار ہوتی ہے، اپنے نبیوں کے معیار تعلیمات کو کیسے بھول جاتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں بھی ہوا تھا اور یہ اس امت میں بھی ہو رہا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، تو یہاں پہ نبی یہ کا لفظ آ رہا ہے، اور نبی کو جو ہے وہ تنوین کے ساتھ یعنی کہ نکرہ کے ساتھ بیان کیا ہے، عمومی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تو علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی بہت خاص مطالعہ ہے قرآن پاک کا کہ اللہ پاک کس لفظ کو معرفہ میں بیان کرتے ہیں، کس بات کو نکرہ میں بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک نبی کا ذکر ہے، مگر اس کو نکرہ میں کیوں بیان کیا کہ نبی کا نام نہیں بتایا، اس کی کوئی شناخت نہیں بتائی ہے، مگر نبی کا کام جو ہے وہ بتایا گیا ہے، مسئلے کو اٹھایا گیا ہے۔ یہ بھی قرآن کا انداز ہے کہ وہ انفارمیشن جو کہ ہمارے لیے اتنی ضروری نہیں ہے، جس کے نہ ملنے سے کوئی اتنا فرق بھی نہ پڑتا ہو، تو قرآن اس کو نہیں بیان کرتا، لیکن جو بات اہم ہوتی ہے جس سے انسان کی زندگی کو کوئی مسئلہ یا اصلاح متعلق ہوتی ہے، اس مسئلے کو اٹھایا اور بتایا جاتا ہے۔ پھر یہ قوم کہتی ہے اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نبی کی موجودگی میں آپ کو کسی اور بادشاہ کی ضرورت ہی کیوں پڑی کہ وہ آ کے لڑے؟ تو یہاں پہ یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نظر میں ان کے نبی کا کوئی احترام اور مقام نہیں تھا۔ مگر یہاں پہ ایک اور نقطہ یہ کہ ملکن کا لفظ آیا ہے کہ بادشاہ مقرر کر دیں، یعنی کہ ان میں سے ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارا سردار جو ہے وہ بادشاہ بنے، یا سردار یہ چاہتے تھے کہ ہم میں سے کسی ایک کو بادشاہت ملنی چاہیے۔ لیکن ایک بہت ہی اہم اور نازک موضوع یہاں پہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مذہبی شخصیت کو یعنی کہ نبی کو کیوں کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے لیڈر مقرر کریں۔ تو یہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سیاست کا اور مذہب کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عموماً سیاسی پارٹیز یا سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ عوام کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے مذہبی طبقے کو استعمال کرتے ہیں، لہٰذا وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری سپورٹ کریں۔ لہٰذا جب کوئی مذہبی انسان کسی انسان کو سپورٹ کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے تو عوام الناس کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اتنا اچھا انسان اس کے حق میں بات کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ لیڈر واقعی اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی اچھا یا مذہبی انسان کسی کی مخالفت کرتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا ہونے کے باوجود اگر اس کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ تو گویا کہ سیاستدان جو ہیں وہ مذہبی شخصیتوں کو بعض اوقات اپنے مطلب کے لیے ایسے استعمال کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک اور اہم بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ مذہبی رہنماؤں میں اور سیاسی لیڈروں میں یا تو پھر نفرت کا تعلق ہوتا ہے یا پھر اندھی تقلید کا تعلق ہوتا ہے، یا تو یہ دونوں طبقے ایک دوسرے کو بالکل اچھا نہیں سمجھتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے، کسی کو صحیح کہہ رہا ہے تو اندھی تقلید کر رہا ہے۔ یہاں پہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی مذہبی شخص کی اپنی کوئی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، وہ کسی شخص کی فیور میں بھی ہو سکتی ہے، مخالفت میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن عوامی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ہم اپنی ذاتی رائے کو جو ہے وہ عوامی رائے کے طور پر پیش کرتے ہیں، جس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ صرف ایک نبی کا مقام ہی ہے کہ اگر وہ کسی انسان کو غلط کہہ دے تو اس کا مطلب ہے وہ واقعی غلط ہوتا ہے، اگر وہ صحیح کہہ دے تو اس کا مطلب ہے وہ واقعی صحیح ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بھی مذہبی شخص جو ہے اگر وہ اپنی کسی ذاتی رائے کی وجہ سے کسی کو غلط یا صحیح کہتا ہے تو وہ حتمی رائے نہیں ہو سکتی ہے اور اس کو حتمی طور پہ قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں بادشاہ بنانے کے لیے باعث کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، باعث کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو ایسے وقت میں جگا دینا جب کہ وہ بالکل ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو کہ اس کو جگایا جائے گا، یعنی کہ کسی کام کا بہت اچانک ہو جانا، ان ایکسپیکٹڈ ہو جانا، اس کو باعث کہا جاتا ہے۔ اس لیے حشر کے دن کو بھی یوم البعث کہا جاتا ہے کہ انسان کو اچانک ان کی قبروں سے یکدم اٹھا لیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم آپ علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، تو گویا کہ آپ علیہ السلام کے اندر وہ تمام صفات موجود تھیں جو کہ نبیوں کی صفات ہوتی ہیں، مگر آپ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، اور اچانک پھر آپ کو غار حرا میں نبوت مبعوث ہوئی۔ پھر بعث کے اندر ایک تاثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بیدار کر دینا اور اس کو کھڑا کر دینا، جگا دینا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے انی بعثت معلما کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو گویا کہ ایک معلم جو ہوتا ہے وہ معاشرے کو بیدار کرتا ہے، ان کی سوچ کو بیدار کرتا ہے، انہیں اپنے قدموں پہ کھڑا کرتا ہے، ان کا ایک معیار بناتا ہے، اور ایسا کوئی معلم آپ علیہ السلام سے بہتر نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔
پھر یہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں، اور نبی آگے سے جواب دیتے کہ حل عصیتم کو علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقریباً یہ یقین کے لیے لفظ آتا ہے، یعنی کہ 100% میں سے اگر آپ کو 99% اس بات کا یقین ہوتا ہے تو وہاں پہ عصیتم آتا ہے، سوائے ایک دو جگہیں قرآن پاک کی ہیں جہاں یہ معنی اس طرح نہیں ہے، باقی سب جگہوں پہ ایسا ہی آتا ہے۔ تو نبی ان سے یہ کہتے ہیں کہ واقعی اگر تم پہ لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو گے۔ اب ان کا آگے سے یہ جواب ہونا چاہیے تھا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑیں گے، کیونکہ ابھی تو انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ مقرر کریں، ہم اللہ کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، مگر اب وہ جواب کیا دے رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے، کیونکہ ہم تو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں اور ہم اپنی اولادوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ تو گویا کہ ان کا اصل مقصد کیا تھا، کسی جگہ کے لیے لڑنا، اپنی اولادوں کے لیے لڑنا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں چلے گی۔ یہاں پہ بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ سامنے والا بھی اگر اس وجہ سے لڑ رہا ہے کہ مجھے کوئی جگہ چاہیے، آپ بھی کہتے ہیں نہیں جگہ مجھے چاہیے، سامنے والا کہتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے لڑ رہا ہوں، ان کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہوں، آپ بھی کہتے ہو کہ میں اسی کے لیے لڑ رہا ہوں، تو یہاں پہ پھر فی سبیل اللہ کہاں چلا گیا؟ دونوں کا تو پھر ایک ہی مقصد آ گیا۔ تو بجائے وہ یہ کہنے کے کہ ہاں ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم اللہ کی خاطر اپنی جانیں دیں گے، انہوں نے آگے سے آرگیو کیا ہے کہ ہم گھر بھی ہم سے دور ہو گئے ہیں، اولادیں بھی ہم سے دور ہو گئی ہیں، تو اب ہم کیوں نہیں لڑیں گے۔ لہٰذا ان کا مقصد صحیح نہیں تھا، ان کی سوچ ڈائریکشن صحیح نہیں تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب ان کے اوپر جنگ فرض کر دی گئی تو اکثریت ان میں سے پھر گئی سوائے چند ایک کے۔ اور آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالمین کو جانتے ہیں، یہاں پہ فاسقین مفسدین کا لفظ نہیں آیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں ظلم کیا ہے کہ جہاد جس نیت جس سوچ کے ساتھ تم نے لڑنا تھا، تم نے اس سوچ اور اس نیت کے ساتھ نہیں لڑا، یہ تمہارا ظلم ہے۔